السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کی امتی ہونے اور کہلانے کا فخر اور شرف ہمیں عطا فرمایا، ساتھ ہی ساتھ علم دین حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ احادیث کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے ہم آج اور بھی احادیث پڑھیں گے۔ آئیں بلا تاخیر و تمہید کے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان حین یولد، آدم کے اولاد میں سے کوئی بھی ایسی پیدائش نہیں ہے مگر جس کو شیطان مس کرتا ہو یعنی چھوتا نہ ہو جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جب بھی آدم کے اولاد میں سے کوئی پیدائش ہوتی ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے۔ فَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا، اور چیخنا، آواز کو بلند کرتے ہوئے رونا شروع کر دیتا ہے۔ اے رافعاً صوتہ بالبکاء، یعنی اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے رونے کے ساتھ، یعنی چیختے ہوئے رونا شروع کر دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ من مس الشیطان، شیطان کے چھونے کی وجہ سے، شیطان کی مس کرنے کی وجہ سے۔ غیر مریم، لیکن مریم علیہ السلام کے علاوہ، و ابنہا، اور ان کے بیٹے کے علاوہ، یعنی مریم علیہ السلام کو بھی اس نے مس نہیں کیا اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس نے مس نہیں کیا، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے واقعے کو درج کرتے ہوئے فرمایا، انی اعیذھا بک، تو میں تمہیں بچاؤں گا، پناہ دوں گا، وذریتہا، اور ان مریم علیہ السلام کے ذریت کو بھی پناہ دوں گا، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کے بیٹے، ان دونوں کو بھی جو ہے شیطان کے ضرر سے بچایا، اس کے مس کرنے سے بچایا، اس کے چھونے سے بچایا اور اس کے ستانے سے بچایا۔ متفق علیہ، یہ حدیث امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ وعنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیاح المولود، سیاح صیحۃ کی جمع ہے، اے سبب صیحۃ، یعنی چیخنے کی وجہ۔ مولود، نو مولود بچوں کا چیخنا جو ہے، یہ صیحہ، چیخ کو کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ یاسین کے اندر، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ کچھ بھی نہیں مگر ایک ہی چیخ تھی۔
تو لوگ پوچھیں گے قیامت کے دن من بعثنا من مرقدنا، ہمارے مرقد سے، ہمارے قبروں سے ہمیں کس نے جگا دیا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ جو رحمان کا وعدہ ہے، جو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو رحمان نے کیا تھا وہ وعدہ ہے، اور مرسلون یعنی رسولوں نے جو کہا تھا سچ کہا تھا، جس کی تصدیق کی تھی، وہ کچھ بھی نہیں تھی مگر ایک آواز کی، کانت الا صیحۃ واحدۃ۔ تو بچوں کا جو ہے چیخنا چلانا اس وقت، حین یقع نزغۃ من الشیطان، جس وقت واقع ہوتا ہے شیطان کا اذیت پہنچانا جو بچے کو، جب شیطان بچے کو اذیت پہنچاتا ہے چبا کر کے یا وسوسہ ڈال کر کے، کچھ بھی کر کے اذیت پہنچا کر کے، تو وہ بچہ جو ہے چیختا ہے، چلاتا ہے۔ تو بغیر شیطان کے اذیت کے بچہ نہیں روتا، نہیں چلاتا۔ بچہ روتا ہے تو سمجھیں کہ شیطان اسے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی شیطان کے اس اذیت سے بچائے، بچوں کو بھی، ہمیں بھی، اور اس کے وسوسے سے بھی بچائے۔ تو یہ حدیث بھی متفق علیہ کی ہے، یعنی امام بخاری اور مسلم نے اپنے صحیحین میں درج کیا ہے۔ اور آئیں اور ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابلیس یضع عرشہ، بے شک ابلیس جو ہے اپنا عرش رکھتا ہے، علی الماء، پانی پر بچھاتا ہے، اے سریرہ، اس کے پلنگ کو، اس کے تخت کو بچھاتا ہے اس کے عرش پر، پانی پر اس کے عرش کو۔ ثم یبعث سرایاہ، پھر بھیجتا ہے وہ اس کے لشکروں میں سے، لشکروں کو، یفتنون الناس، تاکہ لوگوں کو جو ہے گمراہ کرے، یضلون، گمراہ کرے، بہکائے، اس لیے جو ہے ایک جماعتوں میں سے ایک جماعت کو بھیجتا ہے، اپنی جماعتوں کو، مختلف جماعتوں کو بھیجتا ہے۔ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً، اے اقربہم، یعنی ان میں سے سب سے زیادہ قریب اس کے، یعنی اس شیطان کے نزدیک رتبے میں وہ ہوتا ہے سب سے زیادہ قریب، اعظمہم فتنةً، جو ان میں سے بہت بڑا فتنہ کرنے والا ہو، فساد مچانے والا ہو، ان میں سے سب سے زیادہ جو ہے گمراہ کرنے والا ہو، اے اکبرہم اضلالاً، ان میں سب سے بڑا گمراہ کرنے میں ہو، وہی سب سے زیادہ قریب شیطان کے ہوتا ہے۔ یجیء احدہم، ان میں سے ایک شیطان آتا ہے، فیقول، پس کہتا ہے وہ، فعلت کذا و کذا، میں نے ایسا کیا ویسا کیا، فیقول، شیطان کہتا ہے، ما صنعت شیئا، تو نے کچھ نہیں کیا ہے، قال، پھر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثم یجیء احدہم، پھر ان میں سے ایک شیطان آتا ہے، فیقول، پس وہ کہتا ہے، ما ترکتہ، میں نے نہیں چھوڑا اس کو، اے فلان فلان کو، حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ، یہاں تک کہ میں نے اس کے، یعنی اس شخص کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دی ہے، فرق ڈال دیا ہے، الگ کر دیا ہے، تفرقہ پیدا کر دیا ہے۔ قال، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فیدنیہ منہ، پس اس کو وہ قریب کرتا ہے جس نے میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پیدا کیا،
تفرقہ ڈالا اس شیطان کو وہ شیطان قریب کرتا ہے، وَيَقُولُ اور کہتا ہے نعم انت، ہاں تو نے جو کیا ہے بہت بہترین کام کیا ہے۔ قال الاعمش، امام اعمش نے کہا اظن میں گمان کرتا ہوں، اظن طلحہ جو ہے کہتے ہیں کہ میں گمان کرتا ہوں، وہی راوی ہیں جو جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ قال فرمایا انہوں نے فَيَلْتَزِمُهُ، یلتزم کا معنی یعنی لازم کرتا ہے، یعنی فَيُعَانِقُهُ معانقہ کرتا ہے، گلے ملتا ہے اس شیطان سے جس نے میاں بیوی کے درمیان پھوٹ بگاڑ پیدا کیا، میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالا، میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کی، اس شیطان کو، بڑا شیطان جو عرش پر بیٹھتا ہے، پانی پر عرش بچھا کر بیٹھتا ہے، وہ گلے سے لگاتا ہے۔ رواہ مسلم، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو لہٰذا ایسی چیزیں شیطان بہت زیادہ کرتا ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت ہونی چاہیے، اس کو دور کرتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان الفت اور محبت ہوگی تو نسل بڑھے گی، امت محمدیہ زیادہ ہوگی اور علم پھیلے گا اور اچھائیاں پھیلیں گی، اچھا کام کریں گے۔ یہ سب جو ہے شیطان کو دکھا نہیں جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے جس نے نسل کو کاٹ دیا، نسل کو برباد کر دیا، جس نے پھوٹ بگاڑ پیدا کر دی میاں بیوی کے درمیان، تو اس نے بہت بڑا کام انجام دیا ہے۔ اس وجہ سے شیطان اسے اپنے سینے سے لگاتا ہے، معانقہ کرتا ہے اس سے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کا سہارا لیں، جیسے سورہ بقرہ میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جیسے آیتوں کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرتے رہیں، پانی پر پھونکیں، اور اسی طریقے سے تیل، جتنے بھی چیزیں اس میں پھونک کر کے جو ہے اپنے اوپر مالش کریں، پئیں، نہائیں، سب کچھ کریں، تو غالباً ہم اس فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ اور شیطان سے پناہ مانگتے رہیں۔ دیکھیں کہ شیطان کتنا کام کرتا ہے، بچہ روتا ہے تب بھی شیطان ہی اس کو پیچھے سے ستاتا ہے، اس کو اذیت دیتا ہے، یہ بھی شیطان کی وجہ سے ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے چیخ مارتے ہوئے چیخنا شروع کرتا ہے، تو وہ جو ہے شیطان کے مس کرنے کی وجہ سے روتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے مکر اور فریب سے ہمیں بچائے، اور شیطان کے ہر وار سے ہمیں بچائے، ہر قسم کے اس کی تدبیر سے، اس کی شیاطینی تدبیروں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو علم دین عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، نقصان دینے والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے، ہر طرح کا علم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، عاجزی والا علم عطا فرمائے، تکبر والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پھر اسی طریقے کی دوسری ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔